دعوتی و اصلاحی اور روحانی علاج سے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل عارف محمود سلفی آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من حمزہ و نفخہ و نفثہ۔ رات کو نیند میں بے چینی ہوتی ہے اور اس بے چینی کی وجہ سے میں سونے سے قاصر ہوں۔ آخر کون سا ایسا عمل کیا جائے کہ جس سے میں آرام اور سکون کی نیند میں لے سکوں؟ سب سے پہلی بات، نماز کی پابندی کریں۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنے کے بعد رات کو سونے سے پہلے وضو کر کے سوئیں۔ جب بستر پر جائیں اس وقت وضو ہونا چاہیے۔ بستر کی چادر اٹھا کر اس کو جھاڑ کے، اپنے بستر کو جھاڑ کے اس کے بعد اس پر سوئیں۔ دوسری بات، بستر پر مسنون عمل وہ عمل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وہ عمل کر کے سوئیں۔ وہ عمل کون سا ہے؟ سب سے پہلے سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات ایک دفعہ، اس کے بعد آیت الکرسی، اور آیت الکرسی کے بعد کی 2 آیات، یعنی جہاں پر قرآن مجید میں تیسرے پارے میں جہاں آیت الکرسی ختم ہو رہی ہے اسے اگلی 2 آیات وَلَا يَعُودُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ سے آگے لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ، یہ والی 2 آیات اگلی شامل کر لیں۔ یہ 3 آیات ایک دفعہ۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی آخری آیات سے مراد آمن الرسول سے شروع ہو رہی ہیں، آخری 2 آیات۔ امام بخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم رحمہ اللہ اپنی کتابوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو ذکر کرتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لیں وہ اس کے لیے کافی ہوگی۔ اب کافی ہونے سے کیا مراد ہے؟ 2 آیات پڑھ لیں وہ اس کے لیے کافی ہوگی۔ کافی ہونے سے کیا مراد ہے؟ کافی ہونے سے مراد یہ ہے کہ اب دنیا کی کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ اور یہاں میں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، بعض اوقات ہم آیت الکرسی یا دوسری آیات مبارکہ یا مسنون اذکار، مسنون دعائیں ہم پڑھتے ہیں۔ پہلی بات تو ہم یہ غلطی کرتے ہیں کہ بعض اوقات ہمارا دل، ہمارا دماغ کہیں اور ہوتا ہے، ہماری زبان سے صرف لفظ ادا ہو رہے ہوتے ہیں۔ ایسے پڑھے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ آزما کے دیکھ لیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے نا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ جس بندے نے مغرب کے بعد 3 دفعہ پڑھ لی، اگلے دن فجر تک زمین آسمان کے درمیان کوئی موذی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ جو بندہ فجر کی نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھے گا، اگلے دن مغرب تک کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اب کون کہہ رہا ہے یہ بات؟ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ہم جب پڑھتے ہیں ہم الفاظ پہ غور کر کے نہیں پڑھتے، ہمارا دل اور ہمارا دماغ اس طرف متوجہ نہیں ہوتا، ہمارا ایمان اس کے اوپر مستحکم نہیں ہوتا کہ یہ بات کس زبان مبارکہ سے نکلی ہے۔ پورا یقین رکھتے ہوئے پڑھا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آخری 2 آیتیں سورہ بقرہ کی جو پڑھ لے گا اس کے لیے کافی ہوگی، اب کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس پر یقین ہونا چاہیے۔ جب میں نے پڑھی ہے اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق، اب مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ کافرون 1 دفعہ اور سورہ اخلاص، فلق اور ناس، تینوں صورتیں 3 دفعہ۔ اور ان کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اخلاص، فلق اور ناس تینوں کو 1 دفعہ پڑھتے، دونوں ہاتھوں پہ تھتکارتے، پورے جسم پہ ہاتھ پھیرتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تینوں کو 1 دفعہ پڑھتے، اپنے ہاتھ مبارکہ پہ تھتکارتے، پورے جسم پر ہاتھ پھیرتے۔ پھر تیسری دفعہ آپ تینوں کو 1 دفعہ پڑھتے، اپنے مبارک ہاتھوں پہ تھتکارتے اور پورے جسم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھیرتے۔ یہ طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا، بتایا ہوا طریقہ۔ آپ یہ کر کے سوئیں، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ تعالی جو ہے آپ کی یہ جو نیند کا مسئلہ ہے اللہ حل کر دے گا۔
بعض مریض کہتے ہیں کہ یہ بھی فلک ناز پہ پہنچے ہی نہیں تھے تو ہماری آنکھ لگ گئی. ہاں وہ اس لیے لگ گئی، شیطان سلا دیتا ہے پہلے کہ تاکہ پوری نہ کر سکے. بستر پر بیٹھ جائیں، اگر نیند کا غلبہ ہو رہا ہے لیٹ کے پڑھیں گے تو نیند پہلے ہی آ جائے گی، آنکھیں بند ہو جائیں گی، آپ مکمل نہیں کر پائیں گے. وضو کر کے بستر پہ آئے، آنے کے بعد بیٹھ کر ان کو پڑھیں، اپنے جسم پر دم کریں، اس کے بعد دائیں طرف کروٹ لے کر آپ آرام سے سو جائیں، سونے کی دعا پڑھیں. اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ تعالی یہ جو کیفیت آپ بتا رہے ہیں اللہ اس سے آپ کو شفا عطا فرمائے گا.